ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک الامیر المؤمنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام مشارق والمغارب مولا متقیان علی ابن اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ پروردگار عالم، اس زیارت قبر مطہر جناب زینب کو میرا سلام ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتی رہوں۔ مجھے ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے ساتھ جنت میں مشہور فرما، اور میرے اور ان کے اپنے تمام خانوادے کو معرفت علی کے ساتھ داخل جنت فرما، اور ان کے اور اپنے رسول اور اولیاء کے درمیان شناسائی پیدا فرما۔ پروردگار عالم، درود محمد و آل محمد بھیجنے کے ساتھ ساتھ مجھے موت کی حقیقت میں ولایت امیر المؤمنین پہ ہمیشہ کاربند فرما، تاکہ جب میں اپنے مولا سے ملاقات کروں میری آنکھوں میں آنسو ضرور ہوں، لیکن ماتھے پہ بلا کا نور چمکتا ہوا نظر آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزاران مظلوم کربلا، آج ہم منزل سوہم میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے اس پرخصوص سیگمنٹ کا نام ہے یوم زینبیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یوم زینبیہ کیا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ عزیزاران مظلوم کربلا، اگر یہ ایام نہ ہوتے، اگر یہ بی بی نہ ہوتی، تو مجھ تک، آپ تک نہ کربلا کی حقیقت پہنچتی، نہ مصائب کربلا کے بارے میں پتہ چلتا، اور نہ ہی یہ حقیقتیں پتہ چلتی کہ برخلاف جو دشمن ہوئے انہوں نے کون کون سی سازش کی اور کس کس طریقے سے امام کو ایذا پہنچا۔ مرنے کے بعد امام حسین، یا یہ کہوں شہادت کے بعد امام حسین کو روئے تو کیا روئے، جب تم نے زندگی میں ہی امام کو اتنی اذیت پہنچائی کہ قلعہ زینبیہ پہ کھڑی ہوئی ایک بہن لاچار، غریب، پورے خانوادے کی ذمہ داری، اور اس میں آپ کو صبر استقلال کے سلام بھیجتے ہیں میرے بارہویں امام ام المصائب پر، کہ آپ کے صبر کو دیکھ کر میری آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ میرے دادا امام حسین کا سر تن سے 13 ضربوں کے بعد جدا ہوتا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، میں نے آسانی سے پڑھ دی اور آپ نے سنا۔ جس کے سامنے حقیقت گزری ہے، ان کا پورا خانوادہ آج تک مسلح میں خون کے آنسو۔ اولاد سیدہ اس لیے تو نہ تھی، ان کو بے دریغ طریقے سے کاٹ دیا جاتا، پھر تیروں کی بارش میں نہ لاشا زین پہ ہے، نہ زمین پہ ہے، نہ عرش پہ ہے، نہ فرش پہ ہے۔ کوئی لباس نوچ کے لے گیا، کوئی ہاتھ کاٹ کے لے گیا، کسی نے انگلی کاٹ لی، کسی نے انگلی میں انگوٹھی کی خاطر پتھر پہ انگلی رکھ کر پتھر مار دیا، کسی نے دندان کو ضرب پہنچائی، کسی نے آنکھوں میں تیروں کو پیوست کیا، کسی نے سر پہ تیر مارے، کسی نے گرز مارے۔ کیا چکیاں پیسنے کے بعد جناب سیدہ نے اولاد کو اسی لیے پروان چڑھایا کہ امت محمدیہ 3 دن کا بھوکا پیاسا وحشیانہ طور پر ان کو ایسے ذبح کر دی؟ جانور بھی دیکھ کر صدمے میں ہیں، اور کچھ جانور تو آج تک ویرانے میں ہیں، یہاں تک کہ زعفر جن کا ذکر ہوتا ہے، جب وہ ہم
ہم کلام ہوئے امام سے اور امام نے بتایا کہ تم حفاظت کرنا میری بہن، اور جس وقت آپ حفاظت کے لیے آئے ہیں شام غریبہ میں، جناب زینب نے یہ کہہ کر بھائی کی طرح آپ کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا کہ میں امام زادی ہوں، اقرار کی میں امام، شریعت اور امامت کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، کیونکہ ایک امامت کا چشم و چراغ جس کے ہاتھ میں رسیاں بندھی ہیں، جس کو باقی علوم کہتے ہیں، اور ایک جس کی تاج پوشی ہے کہ جس تاج پوشی میں باپ کا سر منہ کے نیزہ پہ دیکھ کے بیٹا یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم یا غریب مظلوم۔ ایسے میں بی بی کا صبر استقلال لکھنے والے آپ کے صبر کو لکھتے لکھتے آنسوؤں کی جھڑیاں کاغذ پر اس طرح بہا رہے ہوتے ہیں کہ کاغذ ڈوب جاتا ہے ان مصائب اور ان حقیقت کے اعلام میں۔ آپ کے نانا نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی تعریف میں یہ جملے کہے گئے کہ یہ شریکت الحسین میرے دین کو ایک نیا رخ دے گی، میرے دین کو پروان چڑھائے گی۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جب مدینے میں مصائب ڈھائے گئے تو آپ نے جملہ کہا، وہ جملہ تاریخ میں رقم ہے صبت علی مصائب لعنہ صبت علی الایام فرا لیالیا۔ پھر اپنے باپ علی کو 25 سال تک محروم خلافت دیکھنے والی آج تنو تنہا کربلا کہ اس میدان میں کھڑی ہے جہاں پر قناتوں کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو پامال کیا گیا، سوتے ہوئے بچوں کو ہراساں کیا گیا، سکینہ یتیم الحسین کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، بچی کے دامن میں آگ لگائی گئی، نوک نیزہ سے تمام سادات بنی ہاشم کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، آپ کے سامنے رسیاں پھینکی گئیں، آپ نے خود شکرن الہا کرتے ہوئے رسیوں کو گلے میں اور پیروں میں پہنا، ہاتھوں میں رسیوں کو باندھا گیا، پیادہ آپ کوفے سے چلی، اور جب کوفے پہنچ کر بہت سرعت کے ساتھ آپ کو ابن زیاد کوفے لے کے پہنچا، اور جس وقت آپ کوفے پہنچی تو آپ نے مولا سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہا یہاں پہ ہمیں ہمارے خون کی خوشبو آ رہی، اس خون کی جو ہم کربلا میں چھوڑ گئے۔ سواری کا آگے بڑھنا تھا، آپ نے اپنے چہرے سے کچھ بالوں کو ہٹا کر صرف آنکھوں کو جنبش دی، آپ نے دیکھا دارالعمارہ سادات کے وارث کی لاش برہنہ ٹانی میں، یا آپ نے لہجہ علی میں یہ آواز دے کر عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا کوفے کی قوم مسلمانوں کے اس درجے سے بھی گر گئی کہ اگر کسی کو کفن نہیں دیا گیا تو اپنے گھر سے چادریں لے آؤ تاکہ کفن دیا جا سکے، برہنہ لاش کو ڈھکا جا سکے۔ اور پھر جب آگے کی طرف بڑھی تو آواز سر دویدہ سے آئی السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین۔ آپ نے آواز کو پہچان کے کہا وعلیکم السلام اخی صفیرۃ الحسین وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائم کے دم سے آج بھی قائم